سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ اس میں عرب کے علاوہ عراق، ایران، مصر، فلسطین، بحرین، آرمینیا، آذربائیجان، سیستان وغیرہ بہت سے ملک شامل تھے۔ اتنے بڑے ملک کا انتظام سیدنا عمر نے بہت خوبی سے کیا۔ اسلامی سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کر دیا، پھر ہر صوبے کو بہت سے ضلعوں میں تقسیم کیا۔ عام طور پر ایک صوبے میں 10 سے لے کر 20 تک ضلع ہوتے تھے۔ ملک کا انتظام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے سے کرتے تھے۔ مشورہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک مجلس بنائی۔ اس میں سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ اس مجلس کو مجلس شورا کہا جاتا تھا۔ اس کے اجلاس مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ ہر صوبے کا ایک گورنر مقرر کیا جاتا تھا۔ خود بالکل سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ یہی ہدایت گورنروں کو تھی۔ عہدے داروں کی نگرانی خود کرتے تھے۔ حج کے زمانے میں چاروں طرف سے آئے ہوئے لوگوں سے ان کے گورنروں کے حالات پوچھتے، لوگ بے دھڑک شکایت کرتے، لوگوں کے سامنے اس قسم کا خطبہ دیتے: لوگوں، تم پر جو لوگ حاکم مقرر کیے گئے ہیں وہ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ تمہیں ماریں پیٹیں اور تمہارا مال چھین لیں، بلکہ انہیں میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سکھائیں۔ اگر کسی نے اس کے خلاف کیا ہے تو مجھ سے بیان کرو تاکہ میں اس کا بدلہ لوں۔ لوگوں کو عام اجازت تھی کہ وہ کسی وقت بھی اپنی شکایت پیش کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ مصر کے ایک غریب شخص نے شکایت کی کہ گورنر کے بیٹے نے بلا وجہ اسے پیٹا ہے۔ آپ نے باپ بیٹے کو بلوا لیا۔ جب دونوں آ گئے تو سیدنا عمر نے اس غریب کو کوڑا دے کر فرمایا: جتنے کوڑے اس نے تمہیں مارے تھے اتنے ہی تم اسے مارو۔ اس غریب نے کوڑے مارنے شروع کیے۔ جب تعداد پوری ہو گئی تو عمر نے فرمایا: اب 2-4 کوڑے گورنر کو بھی مارو، لیکن اس غریب نے ایسا کرنا پسند نہ کیا۔ جزیرے کے گورنر کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ باریک لباس پہنتے ہیں، دروازے پر دربان بھی مقرر کر رکھا ہے۔ آپ نے انہیں فوراً بلوا لیا، ان کے کپڑے اتروا کر بالوں کا بنا ہوا کرتا پہنا دیا اور بکریوں کا ایک ریوڑ منگوا کر انہیں حکم دیا کہ جنگل میں جاؤ اور ان بکریوں کو چراؤ۔ گورنر کا نام ایاز بن غنم تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ایک صوبے کے گورنر تھے۔ اس لیے جب انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ ایسا لباس نہیں پہنیں گے تو عمر نے انہیں معاف کر دیا اور عہدے پر واپس بھیج دیا۔ ایاز بن غنم جب تک زندہ رہے موٹا لباس پہنتے رہے، پھر انہوں نے کبھی باریک لباس پہنا نہ دروازے پر دربان رکھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے بہت بڑے جرنیل تھے۔ انہوں نے 20 لڑائیاں لڑی۔ بڑی بڑی حکومتوں کے لشکر ان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے۔ سیدنا عمر کے زمانے میں جب خالد بن ولید فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے تو عین اس حالت میں عمر نے انہیں سپہ سالاری سے معزول کر دیا۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا: مسلمان یہ خیال کرنے لگے تھے کہ یہ فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں، جبکہ فتوحات ہمیں اللہ تعالی کی مہربانی سے ہو رہی ہے۔ آپ نے عدل و انصاف کا بہترین نمونہ دنیا کو دکھایا۔ اللہ سے ڈرنے والے قاضی مقرر کیے، ان کی تنخواہیں مقرر کی، انہیں حکم دیا کہ تمام فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق کیے جائیں۔ قرآن اور حدیث میں حکم نہ ملے تو جس رائے پر عالموں کا اتفاق ہو اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے۔ انہوں نے کوفہ میں شریح کو قاضی مقرر کیا، ان کے فیصلے بہت مشہور ہوئے۔ امیر المومنین کے خلاف بھی فیصلے دے دیتے تھے۔ سیدنا علی نے بھی انہیں اپنے دور میں قاضی کے عہدے پر قائم رکھا۔ قبیلہ غسان کے بادشاہ جبلہ نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ حج کرنے کے لیے آیا۔ اس کی چادر پر ایک غریب بدو کا پاؤں آ گیا۔ اس نے بدو کو زور سے تھپڑ دے مارا۔ بدو کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہو گیا، انصاف کا طلبگار ہوا۔ سیدنا عمر نے جبلہ کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہوا تو آپ نے اسے کہا: تم نے اس غریب مسلمان سے زیادتی کی ہے، لہذا بدلہ دو۔ یہ غریب تمہیں اس جگہ تھپڑ مارے گا جس جگہ اس کے منہ پر تھپڑ لگا ہے۔ ہاں، اگر تم اس سے معافی مانگ لو اور یہ معاف کر دے تو اور بات ہے۔
جبلہ نے کہا مجھے 1 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں غور کر سکوں۔ جبلہ کو 1 دن کی مہلت مل گئی۔ وہ وہاں سے فرار ہو کر شام چلا گیا اور دوبارہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر ایک شخص نے گورنر کی شکایت کی کہ اس نے مجھے بے قصور 100 کوڑے مارے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شکایت درست پائی تو حکم دیا تم بھی اسے 100 کوڑے مارو۔ ایک عیسائی کسان نے شکایت کی کہ اس کے کھیتوں سے مسلمان فوج گزری ہے جس سے اس کا نقصان ہوا ہے۔ آپ نے بیت المال سے اسے 10,000 درہم دینے کا حکم دیا۔ سیدنا عمر فاروق نے عام لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ شریعت کے کسی مسئلے پر اپنا فیصلہ دیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے فتوے جاری کرنے کا محکمہ قائم کیا۔ فتوے دینے والے بزرگوں کے نام یہ ہیں: سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابی بن قعب، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا ابو درداء، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ رعایا کی خبرگیری رکھنے کے لیے راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے۔ ملک شام کے سفر سے لوٹ رہے تھے کہ ایک بڑھیا نظر آئی۔ اس سے پوچھا کہ بڑی بھی عمر کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ وہ بولی ہاں، سنا ہے شام گیا ہوا ہے، اللہ اس سے سمجھے، آج تک اس نے مجھے پھوٹی کوڑی تک نہیں دی۔ اسے معلوم نہیں میں کتنی تنگی سے گزارا کر رہی ہوں۔ سیدنا عمر نے یہ سن کر فرمایا بڑی بھی تم نے جا کر عمر کو اپنا حال بتایا؟ بڑھیا نے کہا اگر اسے رعایا کا حال معلوم نہیں تو خلافت کیوں کرتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے۔ پھر اس سے پوچھا تم کیا لے کر عمر کو معاف کر سکتی ہو؟ اس نے کہا اگر مجھے 25 دینار مل جائیں تو معاف کر دوں گی۔ آپ نے اسی وقت اسے 25 دینار دے دیے۔ وہ خوش ہو کر دعائیں دینے لگی، اللہ عمر کو معاف کرے، اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا وظیفہ مقرر فرما دیا۔ ایک رات گشت کے دوران میں چند بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ معلوم ہوا کہ بچے بھوکے ہیں اور ماں نے انہیں بہلانے کے لیے ہانڈی میں صرف پانی ڈال کر آگ جلا رکھی ہے۔ آپ اسی وقت خادم اسلم کے ساتھ بیت المال گئے۔ آٹا، گوشت، گھی اور کھجوریں نکال کر خادم سے فرمایا یہ تمام چیزیں میری کمر پر رکھ دو۔ اسلم نے عرض کیا آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے۔ پھر سب چیزیں اپنی کمر پر لاد کر لائے، خود کھانا تیار کیا، خود چولہا پھونکا، کھانا تیار ہونے پر اپنے سامنے بچوں کو کھلایا۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا، پھر اچھلنے کودنے لگے۔ سیدنا عمر انہیں اچھلتے کودتے دیکھتے اور خوش ہوتے رہے۔ عورت نے ان سے کہا اللہ تمہیں نیک بدلہ دے، امیر المؤمنین بننے کے لائق تو تم ہو نہ کہ سیدنا عمر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر مسکرائے، پھر واپس مدینہ آئے اور اس عورت کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ ایک روز شام کے وقت مدینے کے باہر ایک قافلہ اترا۔ سیدنا عمر نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور رات بھر قافلے کا پہرا دیتے رہے۔ ایک قافلے میں ایک ننھے بچے کو روتے دیکھا تو اس کی ماں پر ناراض ہوئے کہ بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی۔ وہ آپ کو پہچانتی نہیں تھی۔ کہنے لگی امیر المؤمنین نے حکم دیا ہے کہ جب تک بچے ماں کا دودھ پیتے رہیں بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر نہ کیا جائے۔ میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ وظیفہ لگ جائے۔ یہ ہے اس کے رونے کی وجہ۔ سیدنا عمر یہ سن کر روئے، پھر اعلان کر دیا کہ جس دن کوئی بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ اسی دن سے مقرر ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے دیکھا۔ نزدیک جا کر اس سے کہا دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا میرا دائیں ہاتھ موتا کی لڑائی میں کٹ گیا تھا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رونے لگے، اس کے پاس بیٹھ گئے اور بولے افسوس، تمہیں وضو کون کراتا ہوگا؟ پھر اس کی خدمت کے لیے ایک خادم دیا
और जरूरत की चीजें उसके घर भिजवाईं। मदीने की एक बेसहारा अंधी औरत के घर की सफाई अमीरुल मोमिनीन खुद किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सईद बिन यरबूक की आखिरी उम्र में बीनाई जाती रही। उनके लिए एक खादिम मुकर्रर किया जो उन्हें मस्जिद तक लाता था। रास्ता चलते एक औरत ने सैयदना उमर फारूक को रोक लिया और कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खुफाफ बिन ईमा की बेटी हूँ। शौहर फौत हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई जमीन भी नहीं है। बच्चों को घर में छोड़कर मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकती कि बच्चों को कोई नुकसान न पहुंच जाए। हजरत उमर ने उसकी पूरी बात तवज्जो से सुनी और फरमाया, तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो। ये कहकर घर गए। वापस लौटे, एक मोटे ताजे ऊंट पर बहुत सा सामान लदा हुआ साथ लाए। उस पर कपड़े और नकद रकम भी थी। उस औरत से फरमाया, ये ऊंट ले जाओ, जब खत्म हो जाए तो बता देना। जिहाद पर जाने वाले मुसलमानों के घर वालों का बहुत ख्याल रखते थे। उनके घरों में जाकर उनकी औरतों से कहते, तुम्हें बाजार से कुछ मंगवाना हो तो मैं ला देता हूँ। बेवा औरतों का पानी भर देते। मुजाहिदीन के खत आते तो ये खत खुद उनके घरों में पहुंचाते। उनसे जवाब लेकर मुजाहिदीन को भिजवाते। बैतुल माल से हाजतमंदों को देते।